وقرن فی بیوتکن، دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت، گھر کے اندر۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور مت نکلو باہر بن سور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا۔ جاہلیت، پچھلی جاہلیت جو تھی، اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب، جو کلچر وہاں تھا، وہ طریقتکم المثلی، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ، اس کلچر کو چھوڑو۔ اور یہ جو بن سور کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر بناؤ سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں۔ یہ کام اب چھوڑ دو بالکل، اگر خدا نے خواستہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں، تو اس کی دوسری ہدایت یہ آئی، گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور جاہلیت کسی سچ دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ گھروں میں ٹک کر رہو۔ اصل میں لفظ قرنا استعمال ہوا ہے، بعض اہل لغت نے اس کو قرار سے ماخوذ بتایا ہے اور بعض نے وقار سے۔ اگر اس کو قرار سے لیا جائے تو معنی ہوں گے قرار پکڑو، ٹک رہو، اور اگر وقار سے لیا جائے تو مطلب ہوگا سکون سے رہو، چین سے بیٹھو۔ دونوں صورتوں میں آیت کا منشا یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ یہ منشا خود آیت کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مجاہد دل جمعی کے ساتھ اسی وقت تو خدا کی راہ میں لڑ سکتا ہے جبکہ اسے اپنے گھر کی طرف سے پورا اطمینان ہو، اس کی بیوی اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہو، اور اسے کوئی خطرہ اس امر کا نہ ہو کہ پیچھے وہ کوئی گل کھلا بیٹھے گی۔ یہ اطمینان جو عورت اسے فراہم کرے گی وہ گھر بیٹھے اس کے جہاد میں برابر کی حصے دار ہوگی۔ ایک اور روایت جو بزار اور ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ قرآن مجید کے صاف اور صریح حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے کہ مسلمان عورتیں کونسلوں اور پارلیمنٹوں کی ممبر بنیں، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دوڑتی پھریں، سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کریں، کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں، مردانہ ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمات انجام دیں، ہوائی جہازوں اور ریل کاروں میں مسافر نوازی کے لیے استعمال کی جائیں، اور تعلیم و تربیت کے لیے امریکہ اور انگلستان بھیجی جائیں۔ عورت کے بیرون خانہ سرگرمیوں کے جواز میں بڑی سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا، لیکن یہ استدلال جو لوگ پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا خیال اس باب میں کیا تھا۔ عبداللہ ابن احمد بن حنبل نے زوائد الزہد میں، اور ابن المنذر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت وقرن فی بیوتکن پر پہنچتی تھی تو بے اختیار رو پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ اس پر انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی تھی۔ سچ دھج نہ دکھاتی پھرو۔ اس آیت میں دو اہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا سمجھنا آیت کے منشا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ایک تبرج اور دوسرے جاہلیت اولا۔ تبرج کے معنی عربی زبان میں نمایاں ہونے، ابھرنے اور کھل کر سامنے آنے کے ہیں۔ ہر ظاہر اور مرتفع چیز کے لیے عرب لفظ برج استعمال کرتے ہیں۔ برج کو برج اس کے ظہور و ارتفاع کی بنا پر ہی کہا جاتا ہے۔ بادبانی کشتی کے لیے بارجہ کا لفظ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے بادبان دور سے نمایاں ہوتے ہیں۔
عورت کے لیے جب لفظ تبرج استعمال کیا جائے تو اس کے 3 مطلب ہوں گے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرے، تیسرے یہ کہ وہ اپنی چال ڈھال اور چٹک بٹک سے اپنے آپ کو نمایاں کرے۔ یہی تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور اکابر مفسرین نے کی ہے۔ مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اچھلاتے ہوئے چلنا۔ مقاتل کہتے ہیں عورت کا اپنے ہار اور اپنے بندے اور اپنا گلا نمایاں کرنا۔ المبرد کا قول ہے یہ کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے۔ ابو عبیدہ کی تفسیر ہے یہ کہ عورت اپنے جسم و لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو۔ جاہلیت کا لفظ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ 3 جگہ اور استعمال ہوا ہے۔ ایک آل عمران کی آیت 154 میں، جہاں اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے خلاف جاہلیت کے سے گمان رکھتے ہیں۔ دوسرے سورہ مائدہ آیت 50 میں، جہاں خدا کے قانون کے بجائے کسی اور کے قانون کے مطابق اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے والوں کے متعلق فرمایا گیا کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تیسرے سورہ فتح آیت 26 میں، جہاں کفار مکہ کے اس فعل کو حمیت جاہلیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انہوں نے محض تعصب کی بنا پر مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کسی شخص سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کو ماں کی گالی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام جاہلیت کے ہیں: دوسروں کے نسب پر طعن کرنا، ستاروں کی گردش سے فال لینا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔ ان تمام استعمالات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جاہلیت سے مراد اسلام کی اصطلاح میں ہر وہ طرز عمل ہے جو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اخلاق و آداب اور اسلامی ذہنیت کے خلاف ہو، اور جاہلیت اولیٰ کا مطلب وہ برائیاں ہیں جن میں اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اور دنیا بھر کے دوسرے لوگ مبتلا تھے۔ اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل سے عورتوں کو روکنا چاہتا ہے وہ ان کا اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ وہ ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو کیونکہ تمہارا اصل کام گھر میں ہے نہ کہ اس سے باہر۔ لیکن اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو اس شان کے ساتھ نہ نکلو جس کے ساتھ سابق دور جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھیں۔ بن ٹھن کر نکلنا، چہرے اور جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست لباسوں یا عریہ لباسوں سے نمایاں کرنا اور ناز و ادا سے چلنا ایک مسلم معاشرے کی عورتوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں جو اسلام میں نہیں چل سکتے۔ اب یہ بات ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ جو ثقافت ہمارے ہاں رائج کی جا رہی ہے وہ قرآن کی روح سے اسلام کی ثقافت ہے یا جاہلیت کی ثقافت۔ البتہ اگر کوئی اور قرآن ہمارے کارفرماؤں کے پاس آ گیا ہے جس سے اسلام کی یہ نئی روح نکال کر مسلمانوں میں پھیلائی جا رہی ہے تو بات دوسری ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے۔ پلو لٹکا لیا کریں۔ اصل الفاظ ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، اور ادنا کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہیں، مگر جب اس کے ساتھ علا کا صلہ آئے تو اس میں ارخاء یعنی اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے بعض مترجمین و مفسرین مغربی مذاق سے مغلوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف لپیٹ لینا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود اگر وہی ہوتا جو یہ حضرات بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ یدنین الیہن فرماتا۔ جو شخص بھی عربی زبان جانتا ہو وہ کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ یدنین علیہن کے معنی محض لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں من جلابیبہن کے الفاظ یہ معنی لینے میں اور زیادہ معنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی چادر کا ایک حصہ، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لپیٹی جائے گی تو پوری چادر لپیٹی جائے گی نہ کہ اس کا محض ایک حصہ۔ اس لیے آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، جسے عرف عام میں گھونگھٹ ڈالنا کہتے ہیں۔ یہی معنی عہد رسالت سے قریب ترین زمانے کے اکابر مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدۃ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔
یہ حضرت عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی شرح کا ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کے جو اقوال ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے نقل کیے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہی تفسیر قتادہ اور سدی نے بھی اس آیت کی بیان کی ہے۔ عہد صحابہ و تابعین کے بعد جتنے بڑے بڑے مفسرین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں انہوں نے بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی جرأت نہ کرے۔ جامع البیان جلد 22 صفحہ 33۔ علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت معابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی طمع میں مبتلا نہ ہو۔ احکام القرآن جلد 3 صفحہ 458۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔ الکشاف جلد 2 صفحہ 221۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں۔ اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غرائب القرآن جلد 22 صفحہ 32۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا سطر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی۔ اس طرح ہر شخص جان لے گا کہ یہ باپردہ عورتیں ہیں، ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 591۔ نہ ستائی جائیں۔ پہچان لی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے۔ نہ ستائی جائے سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ اس مقام پر ذرا ٹھہر کر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن کا یہ حکم اور وہ مقصد حکم جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے اسلامی قانون معاشرت کی کیا روح ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نور آیت 31 میں یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی آرائش و زیبائش کو فلاں فلاں قسم کے مردوں اور عورتوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر پاؤں مارتی ہوئی بھی نہ چلیں کہ لوگوں کو اس زینت کا علم ہو جو انہوں نے چھپا رکھی ہے۔ اس حکم کے ساتھ اگر سورہ احزاب کی اس آیت کو ملا کر پڑھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں چادر اوڑھنے کا جو حکم ارشاد ہوا ہے اس کا منشا اجنبیوں سے زینت چھپانا ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ منشا اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ چادر بجائے خود سادہ ہو، ورنہ ایک مزین اور جاذب نظر کپڑا لپیٹ لینے سے تو یہ منشا الٹا اور فوت ہو جائے گا۔ اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف چادر لپیٹ کر زینت چھپانے ہی کا حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ عورتیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ کوئی معقول آدمی اس ارشاد کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصود گھونگھٹ ڈالنا ہے تاکہ جسم و لباس کی زینت چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپ جائے۔ پھر اس حکم کی علت اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ مناسب ترین طریقہ ہے جس سے یہ مسلمان خواتین پہچان لی جائیں گی اور اذیت سے محفوظ رہیں گی۔ اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ہدایت ان عورتوں کو دی جا رہی ہے جو مردوں کی چھیڑ چھاڑ اور ان کی نظر بازی اور ان کے شہوانی التفات سے لذت اندوز ہونے کے بجائے اس کو اپنے لیے تکلیف دہ اور اذیتناک محسوس کرتی ہیں، جو معاشرے میں اپنے آپ کو آبرو باختہ شمع انجمن قسم کی عورتوں میں شمار نہیں کرانا چاہتی بلکہ عفت مآب
چراغ خانہ ہونے کی حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہیں۔ ایسی شریف اور نیک خواتین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم فی الواقع اس حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہو اور مردوں کی حوثناک توجہات حقیقت میں تمہارے لیے موجب لذت نہیں بلکہ موجب اذیت ہیں، تو پھر اس کے لیے مناسب طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم خوب بناؤ سگھار کر کے پہلی رات کی دلہن بن کر گھروں سے نکلو اور دیکھنے والوں کی حریص نگاہوں کے سامنے اپنا حسن اچھی طرح نکھار نکھار کر پیش کرو، بلکہ اس غرض کے لیے تو مناسب ترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم ایک سادہ چادر میں اپنی ساری آرائش و زیبائش کو چھپا کر نکلو، اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالو اور اس طرح چلو کہ زیور کی جھنکار بھی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ نہ کرے۔ جو عورت باہر نکلنے سے پہلے بنٹھن کر تیار ہوتی ہے اور اس وقت تک گھر سے قدم نہیں نکالتی جب تک کہ ساتھ سنگھار نہ کر لے، اس کی غرض اس کے سوا آخر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے مردوں کے لیے اپنے آپ کو جنت نگاہ بنانا چاہتی ہے اور انہیں خود دعوت التفات دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھنے والوں کی بھوکی نگاہیں اسے تکلیف دیتی ہیں، اس کے بعد اگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی بیگم اور مقبول عام خاتون ہونے کی حیثیت سے معروف نہیں ہونا چاہتی بلکہ عفت مآب گھر گرہستن بن کر رہنا چاہتی ہے، تو یہ ایک فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انسان کا قول اس کی نیت متعین نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی ہے جو اس کے عمل کی شکل اختیار کرتی ہے، لہذا جو عورت جاذب نظر بن کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہے اس کا یہ عمل خود ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے فتنے کے طالب لوگ اس سے وہی توقعات وابستہ کرتے ہیں جو ایسی عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ قرآن عورتوں سے کہتا ہے کہ تم بیک وقت چراغ خانہ اور شمع انجمن نہیں بن سکتی ہو۔ چراغ خانہ بننا ہے تو ان طور طریقوں کو چھوڑ دو جو شمع انجمن بننے کے لیے موزوں ہیں اور وہ طرز زندگی اختیار کرو جو چراغ خانہ بننے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کسی شخص کی ذاتی رائے خواہ قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف اور وہ قرآن کی ہدایت کو اپنے لیے ضابطۂ عمل کی حیثیت سے قبول کرنا چاہے یا نہ چاہے، بہرحال اگر وہ تعبیر کی بددیانتی کا ارتکاب نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ قرآن کا منشا سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ اگر منافق نہیں ہے تو صاف صاف یہ مانے گا کہ قرآن کا منشا وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو خلاف ورزی بھی وہ کرے گا یہ تسلیم کر کے کرے گا کہ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے یا قرآن کی ہدایت کو غلط سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے۔ یعنی پہلے جاہلیت کی حالت میں جو غلطیاں کی جاتی رہی ہیں اللہ اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ اب صاف صاف ہدایت مل جانے کے بعد تم اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو اور جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ نور کا جو چیپٹر ہے وہ گھر کے اندر کے آداب ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ چیپٹر شروع ہی تب ہوتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو، اس کے بعد پھر محرم کون ہے، نان محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، اور پھر بالکل باہر کے بندے کے ساتھ خواتین کا کس طریقے کا پردہ ہوگا، گھر کے اپنے مرد حضرات جو کہ خاوند کے آگے سے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا پردے کا، وہ والا چیپٹر ڈسکس ہوا ہے۔ جیسے ہی سورہ احزاب کی باری آئے گی تو وہ خود ہی سمجھ آ رہتی ہے کہ وہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ پردے کا کیا انتظام کرنا ہے، اور وہ بڑا کلیئر حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، اور ہوا تو تھا واقعہ کہ وہ لوگ پھر تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے گھر کی بیوی ہیں، تو پوری کی پوری امت کی بیویوں پہ حکم کیوں آ گیا پھر؟ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہاں جی وہ مسلمان آزاد عورتوں کو جان کے تنگ کرتے تھے، ساری آزاد عورتوں کو، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت، اس میں بھی دو شاخیں ہیں پھر، ایک تو کیا وہ اللہ کی آیت پھر کیا تنسیخ منسوخ ہو گئی ہے نعوذ باللہ، اور اگر نہیں ہوئی تو کیا پھر وہ اسی صرف واقعے کے اوپر مختص کرنے کی جو ہم نے ضرورت کی ہے کہ ویسا ہی واقعہ دوبارہ ہوگا تب وہ والی احکام ٹریگر ہوں گے، تو پھر وہ والا واقعہ تو 1400 سال کیا حضرت آدم سے چلتا ہوا آ رہا ہے، عورتوں کو باہر مردوں نے تنگ کیا ہوا ہے، وہ تو بعد میں مسلمانوں کو پہچاننا نہ پہچاننے کے اوپر اتنا کوئی کمپلیکیشن، یہ دماغ کی اپنی ایک کمپلیکیشن ہے جو خود کریٹ کرنی چاہے کوئی بندہ تو ہو کہ نہیں وہ مسلمان اگر عورت ہوگی تو وہ والے لوگ اس طرح کے لوگ باہر پائے جائیں گے جو کہ آپ کو غیر مسلم سمجھ کے چھیڑیں گے، اس لیے صرف ان لوگوں کے ہوتے ہوئے مسلمان عورتوں نے منہ کو کور کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک زبردستی ایک کوئی ایسی کنفیوژن کو اپنے اندر کوئی دل میں کوئی مرض پال رہا ہو تو ہو، ورنہ تو ایک بڑی سمپلسٹی سے دیکھا جائے کہ سورہ نور کا چیپٹر گھر کے اندر کے آداب بتاتا ہے، سورہ احزاب کی آیت جو ہے وہ 59
وہ گھر کے باہر کے آداب بتاتی ہے. اور حکم بھی ایسے ہی آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو اور مسلمانوں کی بیویوں اور بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو پھر ان کے پردے کے آداب کیا ہیں. سو یہ جو اور اگر آپ سمجھ لیں کہ سورہ نور ہی ہے صرف، اس کے علاوہ کوئی پردہ نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی کے آداب کہاں ہیں؟ مطلب پھر تو سطر ظاہر اس میں تو سطر کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا کہ عورت کا کہاں پہ کیا چیزیں اس نے عیاں کرنی ہے کیا نہیں کر سکتی، اسپیشلی گھر کے باہر. سو یہ معاملہ جو ہے نا وہ اس کو سورہ نور کو جو گھر کے اندر رکھیں، یہ چیپٹر ہے اور وہ سٹارٹ بھی ایسے ہوتا ہے، اور سورہ احزاب کو باہر. اکارڈنگ ٹو دا ٹلٹ آف دا ہیومن بینگس، جس طریقے سے گناہ کا دور شروع ہوا اور بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمیں تو کنسیپچولی سب سے پہلے ہمیں سورہ احزاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یار اس وقت تو اکا دکا ایسا واقعہ ہوگا. اب تو روز ہوتا ہے. پہلے کہاں ایسے واقعات ہوتے تھے کہ 4 سال کی بچیاں ریپ ہوتی تھی؟ عرب میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. اور یہاں پہ تو 4 سال کی بچی نہیں محفوظ، اور یہ کہہ رہے ہیں عورت کا منہ کیوں کور کریں، سورہ نور میں نہیں آیا ہوا. ان لوگوں کو تو چاہیے کہ لوہے کے ڈھکنوں میں عورتوں کو باہر بھیجا کریں جس طریقے سے جو معاملات چل رہے ہیں. سو یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر ہم ایک نجی بحث کرنا شروع ہو جائیں کہ معاملات اس وقت کیا تھے کیا نہیں تھے. ابھی وہ معاملات اس سے کئی زیادہ بدتر ہیں. رہی بات آپ کے سوال کی، تو وہ چیپٹر انڈورس اور آؤٹ ڈورس کے الگ الگ ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ بڑی عجیب آپ نے بتایا کہ انڈور پردہ اور ہے اور آؤٹ ڈور کا پردہ اور ہے. یہ تو کسی مولوی نے بھی آج تک کسی سے یہ بات نہیں سنی ان سے. تو یہ بڑا نیا ایک آپ نے کانسیپٹ نکالا ہے اور معاملے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پردہ سچویشنل تھا باہر کا کہ وہ ہراسمنٹ تھی اور اس کی وجہ سے وہ کر رہے تھے، تو اب تو پردے کے اندر بھی عورتیں ہراس ہوتی ہیں، باہر پورا نقاب کر کے بھی پھر بھی ہراس ہوتی ہیں. بلکہ باہر کے ملک میں تو نقاب والی زیادہ ہراس ہوتی ہے. وہ منی اسکرٹ میں جائے تو پھر ہراس شاید نہ ہو، لیکن نقاب میں تو جہاں وہاں پہ جو اسلاموفوبیا ہے بالکل وہ تو الٹا اس کو اور زیادہ ہراس کرتے ہیں. تو پھر اس کو تو اتار دینا چاہیے. بالکل. 2 باتیں آپ نے کی. ایک تو کہ یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ گھر کے اندر کے آداب بتا رہی ہے اور سورہ احزاب باہر کے. تو وہ تو آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. بہرحال یہ بات نئی ہے کہ نہیں، یہ 1400 سال سے اس بات پہ تو اجماع امت ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ سورہ جو احزاب ہے وہی ہے پردے کی اصلی آیت. یہ تو بعد میں ایک بڑی ریسنٹ بحث ہے علماء کرام کی کہ سورہ نور، بلکہ یہ 1% فریکشن کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتی علماء کرام کے کہ جو پردے کی آیات ہیں وہ سورہ احزاب سے آ رہی ہیں، جو پردے کے احکام ہیں وہ سورہ احزاب کو اس میں شامل نہ کیا جائے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو سچویشنل ہیزرڈ جو ہے وہ ابھی بڑا ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو پردہ کرے گی وہ زیادہ ہراس ہوگی تو اس کو پردہ ہی اتار دینا چاہیے. پہلی بات تو ہراس مسلمان عورت جو ہے وہ یہی تو وہ کیس کر رہے ہیں کہ ہراس ہوتی ہے اس لیے وہ پردے کی آیت اس کے اوپر فٹ کرنی ہے آپ نے. سورہ احزاب تب ٹریگر کریں جب ہراسمنٹ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ خود ہی مان رہے ہیں کہ اب تو مسلمان عورت ہراس ہی ہو رہی ہے تو پھر تو یقیناً ہو گیا سورہ احزاب کا ہی دور آ گیا. اس کا مطلب ہے یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا اب تو مسلمان عورت پہچانی جائے گی تو ہراس ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ پردہ اتار دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ والا دور اکراس دا بورڈ آ چکا ہے کہ ایٹ لیسٹ ویسٹ میں تو آ چکا ہے کہ اگر آپ نقاب میں جائیں گی اور پہچانی جائیں گی کہ مسلمان ہیں تو پھر آپ اس عورت کو ہراس کیا جائے گا. اس موقع کے اوپر نعوذ باللہ یہ ہے وہ نکال لیجئے تو جی کہ چونکہ ہراسمنٹ واز دا کیس سو اب عورتیں ننگی ہو جائیں سو بچ جائیں گی. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک وشیس سرکل کے اندر چلے گئے ہیں. اسی لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس موقع اس جرا کو شروع ہی نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کسی ایک موقع کے اوپر فٹ کر دینی. اب وہ موقع اس لیول پہ آ گیا کہ وہ مسلمان منہ کے بل گریں گے اگر انہوں نے یہ سوچا کہ ہراسمنٹ کی وجہ سے پردہ آیا تھا، اب ہراسمنٹ بڑھ گئی ہے تو پردہ اتار دیں. مطلب دس از اے لاجک دس از بیونڈ اللاجیکل. مطلب یہ والا لاجک کسی بھی جگہ کے اوپر آپ ٹھہرا کے کوشش کریں باقی کسی کام پہ کہ جی چونکہ مسلمانوں کو اسرائیل مارنا شروع ہو گیا تو جہاد بند کر دیں. مطلب یہ بالکل وہی بات آپ نے کی کیونکہ جیسے انہوں نے آپ گنیں ڈالنی ہے تو ہم نے چونکہ گنیں اٹھائی تھیں تو جہاد شروع ہو گیا تھا ہمارے خلاف. اب چونکہ وہ ایٹم بم لے آئے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم بندوقیں پھینک دیں. بالکل لٹرلی یہ والا لاجک ہے اس کے اوپر. اور
اسلام کے 0 سے لے کے 100 تک تمام احکام لیں، اس کے اوپر یہ لاجک لگائیں تو ہمیں تو بالکل ہی کہانی ختم کر دینی چاہیے. ہمیں اپنے حلیے بدل لینے چاہیے، بالکل یہودی ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنے کلمہ بھی پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ مسلمان ہونے کے اوپر ہی مسئلہ ہے. سب کچھ ان کے تابع کر دیں، ہاللویہ گانا شروع کر دیں، جا کے چرچوں میں ڈانس شروع کر دیں. مطلب آپ نے تو جو سرا پکڑا ہے اس کے بعد تو ایک ایک کر کے آپ نے سب کچھ ہی ختم کر دینا ہے. تو یہ تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا کہ اگر ہم ہراس ہو رہے ہیں تو ہمیں دگنا اسلام پریکٹس کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ اپنے ایمان کی تکمیل تو کریں. مجھے تو پتہ ہے اجتماعی طور پہ تو نہیں کرتے مسلمان، مگر یہ بات تو پکی طے ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہاں مسلمان دیکھ کے ہراس ہوتے ہیں اب کہ وہ مسلمان پہچانا جائے، تو پھر تو آپ کا ہی کا مقدمہ آپ ہی کے سر پہ آتا ہے کہ پھر تو یہ سورہ احزاب ہی کے اوپر پردہ فٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ جو احکام سورہ احزاب کے آئے ہیں پھر ہمیں وہ لینے پڑیں گے. بیکاز آپ نے کہا ایک طرف کہ وہ سچویشنل آیت تھی، اور ایک طرف ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ سچویشن اب بالکل افریقہ میں بھی وہی ہے، امریکہ میں وہی ہے، ایشیا میں وہی ہے. تو پھر تو سورہ نور چھوڑیں، پھر سورہ احزاب کی طرف آئیں. جو پہلا سوال تھا آپ کا، میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح کر دوں کہ سورہ نور کے اس چیپٹر کو پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انڈور ہے، کہ جب گھر میں کسی کے داخل ہو تو اجازت لے کے جاؤ، اور اگر وہ کہیں کہ مت آنا تو واپس لوٹ جاؤ. اور اگر بھائی شوہر کے بھائی ہوں تو اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں اس جو ہے نا احکام میں آئی ہیں. عورت کون کون سے جسم کا حصہ دکھا سکتی ہے، اپنے سسر کو، اپنے شوہر کو، اپنے شوہر کے بھائی کو، اپنے باپ کو، تمام محرمات بتا دی. اس کو سامنے کی بات ہے کہ یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی. اور اگر یہی لوگ باہر کھڑے ہوں گے تو پھر ظاہر یہ والے احکام نہیں چلیں گے، کیونکہ باہر پھر وہ والا بندہ بھی ہوگا جس کو اجازت چاہیے تھی گھر میں آنے کی. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دو اس کو اجازت مل گئی، اور وہ میں فار ایگزامپل میرا بھائی آتا ہے گھر میں تو میری بیگموں کے اوپر کوئی اور احکام کا اطلاق ہوتا ہے، وہ دیور ہے ان کا. مگر میرا دوست آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہی سورہ احزاب کی آیتیں لگتی ہے پھر، کیونکہ اب وہ باہر کا بندہ آ گیا. اب میرے بھائی، میں اور میرے ابا جی اور میری بیگم کے ابا جی ساتھ لے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم 4 بندے تو نہیں ہیں نا خالی. تو وہ وہاں پہ سورہ نور پریکٹس کرتے رہیے کیونکہ میرے تو گھر والے ساتھ ہیں، وہ باقی کے لوگ بھی تو ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے سورہ نور میں. سورہ نور میں اگر ایسا کوئی ایک بھی رشتہ بتایا گیا کہ نامحرم ہے، بالکل ہی نامحرم ہے، بالکل دوست جا رہے ہیں شوہر کے، یا پھر 3rd کزنز ہیں، اس کے اوپر پھر سورہ نور کے اندر کوئی رشتہ نکال کے دیتے ہیں تو میں کہہ دوں گا ہاں وہ بھی آؤٹ ڈور ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے گھر کے رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے کہ اب عورت جب گھر میں ہوگی تو ظاہر مرد تو ہوگی، اس کے سسر ہوگا، اس کا شوہر ہوگا، اس کا شوہر کے بھائی ہوں گے. اپنا جو بھائی اپنے ابو کے سامنے اس نے کیا کس طریقے سے رہنا ہے، اپنے زینت کیا چیز ہے جو دکھا سکتی ہے کیا نہیں دکھا سکتی. دس از اے ویری نیچرل ڈسپوزیشن. اس کو پڑھتے ہی نیچرلی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار گھر کے اندر کیا آداب کی بات ہو رہی ہے. I hope I have made you understand. بہرحال آپ کا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کیا نئی بات ہے؟ نہیں، یہ بالکل نئی بات نہیں ہے. یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور ہی پردے کا چیپٹر ہے، اس کے علاوہ پردے کی جتنی باتیں کی گئی ہیں اس کو پردے میں مت ڈالیں. یہ ایک بالکل نئی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کی فلسفی کے خلاف ہے کہ 2 چیزوں پہ فلسفہ ٹکرا رہا تھا ہمارا. ایک قرآن کی کوئی بھی آیت اپنی مرضی سے فارغ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ ہمیں مضمون میں ڈالنی نہیں. یہ کون سا طریقہ، یہ جرت کیسے آئی مسلمانوں کے اندر؟ صرف نبی کو یہ اجازت ہے کہ کس موقع کے اوپر کس مضمون کو کمبائن کر کے احکام جاری کیے جائیں. ہم میں سے کون سا ایسا بندہ، ہم میں کیا کسی صحابی کو بھی ضرورت نہیں. دوسرا جو آپ نے جہاں پہ یہ فلسفہ ٹکراتا ہے کہ پردے کا حکم آئے ہی کیوں، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلسفہ سب سے پہلے تو انسان عورت کا جسم کے سے پہلے اس کا منہ کور کرنا چاہیے. ساری کی ساری اٹریکشن تو آدمیوں نے فتنہ منہ سے نکالا ہوا ہے عورت کا. ورنہ آپ خود سوچیں جسم کے تمام حصوں کے اوپر کوئی ایک انڈسٹری نہیں کھلی سوائے پورنوگرافی کے، اور جسم کے خالی اس حصے کے اوپر $1 ٹریلین انڈسٹری کاسمیٹکس کی پیسے کما رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ فتنہ ادھر سے پھیلا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ دکھا دو اور باقی سارا کا سارا کچھ جو ہے سورہ نور سے پکڑ لو. یہ عجیب سی بات ہے. سارا فتنے کی جڑ جو ہے وہ خاتون کا چہرہ ہے. فلسفے میں آپ جائیں، فلسفی آف اسلام، تو ٹریگر ہی اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے. یہ صرف چہرے کا حکم آیا ہوتا اور کوئی حکم نہ آیا ہوتا تو ہم کامن سینس سے باقی کا جسم کور کر لیتے کہ ہاں یار اسے تو فطرہ پہلے. تو ہمیں یہاں پہ کامن سینس کیوں نہیں رہتی ہماری؟ اور ایک اور جرابی کی رہتی ہے کہ حج میں چونکہ چہرہ کور کرنے کا اور نہ کور کرنے کا حکم ہے، یہ بھی ایک جرا ہوتی ہے کہ حج میں تو عورت اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر حج میں اور بھی بڑا معاملات ہوتے ہیں. وہ پھر باقی کے روزے میں تو ہم کھانا نہیں کھاتے، باقی کے دنوں میں کیوں کھانا پھر کھا رہے ہوتے ہیں؟ ہر حکم کے اندر اس کی اپنے باؤنڈریز اور نیو اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ باقی کی چیزوں سے مبرہ ہوا ہوتا ہے. So there are things which you have to see in a bigger picture.
and relate it to the core philosophy of Islam as to why any order comes down to human beings. If you cannot correlate these two things, تو پھر تو بحث کی تو مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا کہ ہم کہاں کر سکیں، اور اسی لیے بحثیں کھل رہی ہیں. اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. اپنی نظریں بچا کر رکھیں. عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے احکام وہی ہیں جو مردوں کے لیے، یعنی انہیں قصداً غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے، اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں. ایک طرف حدیث میں ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں. اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو. بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے. آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا. احمد، ابو داؤد، ترمذی، اور اسی کی تائید موطا کی یہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں ام المومنین نے فرمایا میں تو اسے دیکھتی ہوں. دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ملتی ہے کہ 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ تماشا دکھایا. بخاری، مسلم، احمد. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزارے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو. پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک بڑی مالدار اور فیاض خاتون تھیں. بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی. لہذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے آدمی ہیں، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی. مسلم، ابو داؤد. ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں. ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے. راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑنا ممنوع نہیں ہے. اور کوئی حقیقی ضرورت پیش آ جائے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مذائقہ نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایات سے قریب قریب یہی نتیجہ اخذ کیا ہے. شوکانی نیل الاوتار میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جواز کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ جواز ہی پر عمل رہا ہے. مسجدوں میں، بازاروں میں اور سفروں میں عورتیں تو نقاب منہ پر ڈال کر جاتی تھیں کہ مرد ان کو نہ دیکھیں، مگر مردوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہے. تاہم یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھوریں اور ان کے حسن سے آنکھیں سینکیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز شہوت رانی سے بھی پرہیز کریں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی. اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لیکن عورت کے سطر کے حدود مردوں سے مختلف ہیں. نیز عورت کا سطر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ. مردوں کے لیے عورت کا سطر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد
حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے، اور عورت کو ایسا باریک یا چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ ابو داؤد۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ ابن جریر نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔ اس معاملے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں مثلاً باپ، بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندتے ہوئے آستینے اوپر چڑھا لینا یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پائچے کچھ اوپر کر لینا۔ اور عورت کے لیے عورت کے سطر کے حدود وہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے سطر کے ہیں، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے عورت نیم برہ نہ رہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصوں کا ڈھانکنا فرض نہیں ہے۔ اور یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت الہی عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے، یعنی نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے جو اس نے مردوں سے نہیں کیے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں۔ بناؤ سنگھار نہ دکھائیں۔ بناؤ سنگھار ہم نے زینت کا ترجمہ کیا ہے، جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے۔ اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: خوشنما کپڑے، زیور اور سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں جو بالعموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں، جن کے لیے موجودہ زمانے میں میک اپ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ بناؤ سنگھار کس کو نہ دکھایا جائے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ جو خود ظاہر ہو جائے۔ اس آیت کے مفہوم کو تفسیروں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مبہم بنا دیا ہے، ورنہ بجائے خود بات بالکل صاف ہے۔ پہلے فقرے میں ارشاد ہوا ہے کہ لا یبدین زینتہن، یعنی وہ اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور دوسرے فقرے میں الا بول کر اس حکم نہی سے جس چیز کو مستثنا کیا گیا ہے وہ ہے ما ظہر منہا، یعنی جو کچھ اس آرائش و زیبائش میں سے ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے۔ اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہ کرنی چاہیے، البتہ جو آپ سے آپ ظاہر ہو جائے، جیسے چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا، یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو جیسے وہ چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے، اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے بہرحال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، اس پر خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے برعکس بعض مفسرین نے ما ظہر منہا کا مطلب لیا ہے جسے عادتاً انسان ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ اس میں منہ اور ہاتھوں کو ان کی تمام آرائشوں سمیت شامل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت اپنے منہ کو مسی اور سرمے اور سرخی پاؤڈر سے اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی، چھلے اور چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے آراستہ رکھ کر لوگوں کے سامنے کھولے پھرے۔ یہ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے، اور فقہائے حنفیہ کے ایک اچھے خاصے گروہ نے اسے قبول کیا ہے۔ احکام القرآن جساس جلد 3 صفحہ 388 اور 389۔ لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ ما ظہرہ کے معنی ما یظہرو عربی زبان کے کس قاعدے سے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں کھلا ہوا فرق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صریح طور پر ظاہر کرنے سے روک کر ظاہر ہونے کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے۔ اس رخصت کو ظاہر کرنے کی حد تک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان روایات کے بھی خلاف جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں حکم حجاب آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل تھا۔
اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جز بنا دیا گیا تھا۔ پھر اس سے بھی زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے سطر میں داخل نہیں ہیں، حالانکہ سطر اور حجاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سطر تو وہ چیز ہے جس سے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے، رہا حجاب تو وہ سطر سے زائد ایک چیز ہے جسے عورتوں اور غیر محرم مردوں کے درمیان حائل کیا گیا ہے، اور یہاں بحث سطر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے۔ اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں سروں پر ایک طرح کے کساوے سے باندھے رکھتی تھیں جن کی گرہ جوڑے کی طرح پیچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی۔ سامنے گریبان کا ایک حصہ کھلا رہتا تھا جس سے گلا اور سینے کا بالائی حصہ صاف نمایاں ہوتا تھا۔ چھاتیوں پر قمیص کے سوا اور کوئی چیز نہ ہوتی تھی، اور پیچھے دو دو تین تین چوٹیاں لہراتی رہتی تھیں۔ تفسیر کشاف جلد 2 صفحہ 90، ابن کثیر جلد 3 صفحہ 283 اور 284۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی صاحبزادیوں کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائیں۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تعمیل کی، اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں بہنوں کو اس کی آیات سنائی۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مزید یہ تفصیل بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ ابن کثیر جلد 3 صفحہ 284، ابو داؤد کتاب اللباس۔ یہ بات کہ دوپٹہ باریک کپڑے کا نہ ہونا چاہیے ان احکام کے مزاج اور مقصد پر غور کرنے سے خود ہی آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ انصار کی خواتین نے حکم سنتے ہی سمجھ لیا تھا کہ اس کا منشا کس طرح کے کپڑے کا دوپٹہ بنانے سے پورا ہو سکتا ہے، لیکن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی صرف لوگوں کے فہم پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ خود اس کی تصریح فرما دی۔ وہی عقل بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ یعنی قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ ابو داؤد کتاب اللباس۔ مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی جس حلقے میں ایک عورت اپنی پوری زینت کے ساتھ آزادی سے رہ سکتی ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس حلقے سے باہر جو لوگ بھی ہیں خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی، بہرحال ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آئے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے فقرے میں جو حکم دیا گیا تھا اس کا مطلب یہاں کھول دیا گیا ہے کہ اس محدود حلقے سے باہر جو لوگ بھی ہوں ان کے سامنے ایک عورت کو اپنی آرائش قصدن یا بے پرواہی کے ساتھ خود نہ ظاہر کرنی چاہیے، البتہ جو ان کی کوشش کے باوجود یا ان کے ارادے کے بغیر ظاہر ہو جائے یا جس کا چھپانا ممکن نہ ہو وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔ شوہروں کے باپ، اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا پردادا اور نانا پرنانا بھی شامل ہیں۔ لہذا ایک عورت اپنی ددیال اور ننیال اور اپنے شوہر کی ددیال اور ننیال کے ان سب بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ شوہروں کے بیٹے، بیٹوں میں پوتے پرپوتے اور نواسے پرنواسے سب شامل ہیں، اور اس معاملے میں سگے سوتیلے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے عورت اسی طرح آزادی کے ساتھ اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح خود اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے سامنے کر سکتی ہے۔ بھائی، بھائیوں میں سگے اور سوتیلے اور ماں جائے بھائی سب شامل ہیں۔ بھائیوں کے بیٹے، بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے، یعنی ان کے پوتے پرپوتے اور نواسے پرنواسے سب اس میں شامل ہیں۔ بہنوں کے بیٹے،
یہاں چونکہ رشتہ داروں کا حلقہ ختم ہو رہا ہے اور آگے غیر رشتہ داروں کا ذکر ہے، اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے 3 مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، کیونکہ ان کو نہ سمجھنے سے متعدد الجھنیں واقع ہوتی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اظہار زینت کی آزادی کو صرف ان رشتہ داروں تک محدود سمجھتے ہیں جن کا نام یہاں لیا گیا ہے، باقی سب لوگوں کو، حتیٰ کہ سگے چچا اور سگے ماموں تک کو ان رشتہ داروں میں شمار کرتے ہیں جن سے پردہ کیا جانا چاہیے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سگے چچا اور ماموں تو درکنار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اجازت نہ دی۔ صحیح ستہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اپنی روایت ہے کہ ابو القیس کے بھائی افلاح ان کے ہاں آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت نہ دی۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم تو میری بھتیجی ہو، کیونکہ میرے بھائی ابو القیس کی بیوی کا تم نے دودھ پیا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس میں تأمل تھا کہ یہ رشتہ بھی ایسا ہے جس میں پردہ اٹھا دینا جائز ہو۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ وہ تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کو اس معنی میں نہیں لیا ہے کہ اس میں جن جن رشتہ داروں کا ذکر آیا ہے ان سے پردہ نہ ہو اور باقی سب سے ہو، بلکہ آپ نے اس سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ جن جن رشتہ داروں سے ایک عورت کا نکاح حرام ہے وہ سب اسی آیت کے حکم میں داخل ہیں، مثلا چچا، ماموں، داماد اور رضائی رشتہ دار۔ تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے، اور اسی کی تائید علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمائی ہے، جلد 3 صفحہ 390۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن رشتہ داروں سے ابدی حرمت کا رشتہ نہ ہو، یعنی جن سے ایک کنواری یا بیوہ عورت کا نکاح جائز ہو، وہ نہ تو محرم رشتہ داروں کے حکم میں ہیں کہ عورتیں بے تکلف ان کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ آئیں، اور نہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں کہ عورتیں ان سے ویسا ہی مکمل پردہ کریں جیسا غیروں سے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ٹھیک ٹھیک کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ شریعت میں متعین نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا تعین ہو نہیں سکتا۔ اس کے حدود مختلف رشتہ داروں کے معاملے میں ان کے رشتے، ان کی عمر، عورت کی عمر، خاندانی تعلقات و روابط اور فریقین کے حالات، مثلا مکان کا مشترک ہونا یا الگ الگ مکانوں میں رہنا کے لحاظ سے لامحالہ مختلف ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل جو کچھ تھا، اس سے ہم کو یہی رہنمائی ملتی ہے۔ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت ابی بکر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، آپ کے سامنے ہوتی تھی، اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان کم از کم چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا۔ حجت الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت بھی یہی حالت قائم تھی، ملاحظہ ہو ابو داؤد کتاب الحج۔ اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی، آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی رہیں، اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے، ملاحظہ ہو ابو داؤد۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی، اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی، لہذا تم رسول اللہ کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو۔ یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زینب فضل کی حقیقی پھوپھی زاد بہن ہے، اور عبد المطلب بن ربیعہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ ہے جو فضل سے، لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے ساتھ پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہیں۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ ان دونوں قسم کے واقعات کو ملا کر دیکھا جائے تو مسئلے کی صورت وہی کچھ سمجھ میں آتی ہے جو اوپر ہم بیان کر آئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں محرم رشتہ دار سے بھی احتیاطاً پردہ کرنا چاہیے۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کا ایک بھائی لونڈی زادہ تھا، یعنی ان کے باپ کی لونڈی کے بطن سے تھا۔ اس کے متعلق حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی عتبہ نے وصیت کی کہ اس لڑکے کو اپنا بھتیجا سمجھ کر اس کی سرپرستی کرنا، کیونکہ وہ دراصل میرے نطفے سے ہے۔ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا دعویٰ یہ کہہ کر خارج کر دیا
کہ بیٹا اس کا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، رہا زانی تو اس کے حصے میں کنکر پتھر۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے حضرت سودا سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کرنا، کیونکہ یہ اطمینان نہ رہا تھا کہ وہ واقعی ان کا بھائی ہے۔ اپنے میل جول کی عورتیں، اصل میں لفظ نسائہن استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی ترجمہ ہے ان کی عورتیں۔ اس سے کون عورتیں مراد ہیں، یہ بحث تو بات کی ہے۔ سب سے پہلے جو بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ محض عورتوں النساء کا لفظ استعمال نہیں کیا، جس سے مسلمان عورت کے لیے تمام عورتوں اور ہر قسم کی عورتوں کے سامنے بے پردہ ہونا اور اظہار زینت کرنا جائز ہو جاتا، بلکہ نسائہن کہہ کر عورتوں کے ساتھ اس کی آزادی کو بہرحال ایک خاص دائرے تک محدود کر دیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دائرہ کوئی سا ہو۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سا دائرہ ہے اور وہ کون عورتیں ہیں جن پر لفظ نسائہن کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں فقہا اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسلمان عورتیں ہیں، غیر مسلم عورتیں خواہ وہ ذمی ہوں یا کسی اور قسم کی، ان سے مسلمان عورتوں کو اسی طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح مردوں سے کیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد اور ابن جریح کی یہی رائے ہے، اور یہ لوگ اپنی تائید میں یہ واقعہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے۔ یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت بحث گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے۔ ابن جریر، بہقی، ابن کثیر۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تمام عورتیں ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی صحیح مذہب ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر فی الواقع اللہ تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا تو پھر نسائہن کہنے کا کیا مطلب؟ اس صورت میں تو محض النساء کہنا چاہیے تھا۔ تیسری رائے یہ ہے، اور یہی معقول بھی ہے اور قرآن کے الفاظ سے قریب تر بھی، کہ اس سے دراصل ان کے میل جول کی عورتیں، ان کی جانی بوجھی عورتیں، ان سے تعلقات رکھنے والی اور ان کے کام کاج میں حصہ لینے والی عورتیں مراد ہیں، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، اور مقصود ان عورتوں کو اس دائرے سے خارج کرنا ہے جو یا تو اجنبی ہو کہ ان کے اخلاق و تہذیب کا حال معلوم نہ ہو، یا جن کے ظاہری حالات مشتبہ ہوں اور ان پر اعتماد نہ کیا جا سکے۔ اس رائے کی تائید ان صحیح احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس ذمی عورتوں کی حاضری کا ذکر آتا ہے۔ اس معاملے میں اصل چیز جس کا لحاظ کیا جائے گا وہ مذہبی اختلاف نہیں بلکہ اخلاقی حالت ہے۔ شریف، باحیا اور نیک اتوار عورتیں جو معروف اور قابل اعتماد خاندانوں سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان سے مسلمان عورتیں پوری طرح بے تکلف ہو سکتی ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن بے حیا، آبرو باختہ اور بد اتوار عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، ہر شریف عورت کو ان سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاق کے لیے ان کی صحبت غیر مردوں کی صحبت سے کچھ کم تباہ کن نہیں ہے۔ رہی انجانی عورتیں جن کی حالت معلوم نہیں ہے تو ان سے ملاقات کی حد ہمارے نزدیک وہی ہے جو غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے آزادی کی زیادہ سے زیادہ حد ہو سکتی ہے، یعنی یہ کہ عورت صرف منہ اور ہاتھ ان کے سامنے کھولے، باقی اپنا سارا جسم اور آرائش چھپا کر رکھے۔ اپنے مملوک، اس حکم کا مطلب سمجھنے میں بھی فقہا کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے۔ ایک گروہ اس سے مراد صرف وہ لونڈیاں لیتا ہے جو کسی عورت کی ملک میں ہوں۔ ان حضرات کے نزدیک ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی خواہ مشرکہ ہو یا اہل کتاب میں سے، مسلمان مالکہ اس کے سامنے تو اظہار زینت کر سکتی ہے، مگر غلام چاہے وہ عورت کا اپنا مملوک ہی کیوں نہ ہو، پردے کے معاملے میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کسی آزاد اجنبی مرد کی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مجاہد، حسن بصری، ابن سیرین، سعید بن مسیب، طاؤس اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی کی تائید میں ہے۔ ان بزرگوں کا استدلال یہ ہے کہ غلام کے لیے اس کی مالکہ محرم نہیں ہے، اور اگر وہ آزاد ہو جائے تو اپنی اسی سابق مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے، لہذا محض غلامی اس امر کا سبب نہیں بن سکتی کہ عورت اس کے سامنے وہ آزادی برتے جس کی اجازت محرم مردوں کے سامنے برتنے کے لیے دی گئی ہے۔ رہا یہ سوال کہ ماں ملکت ایمانہن کے الفاظ عام ہیں جو لونڈی اور غلام دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پھر اسے لونڈیوں کے لیے خاص کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر موقع و محل ان کا مفہوم لونڈیوں کے لیے خاص کر رہا ہے۔ پہلے نسائہن فرمایا،
پھر ما ملکت ایمانہن ارشاد ہوا۔ نسائہن کے الفاظ سن کر عام آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کسی عورت کی ملنے جلنے والی یا رشتہ دار ہوں۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ شاید لونڈیاں اس میں شامل نہ ہوں، اس لیے ما ملکت ایمانہن کہہ کر یہ بات صاف کر دی گئی کہ آزاد عورتوں کی طرح لونڈیوں کے سامنے بھی اظہار زینت کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس اجازت میں لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور بعض ائمہ اہل بیت کا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ ان کا استدلال صرف لفظ ما ملکت ایمانہن کے عموم ہی سے نہیں ہے، بلکہ وہ سنت سے بھی اپنی تائید میں شواہد پیش کرتے ہیں۔ مثلا یہ واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو لیے ہوئے حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھیں جس سے سر ڈھانکتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں بس تمہارا باپ ہے اور تمہارا غلام۔ ابو داؤد، احمد، بہقی بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا۔ انہوں نے اسے پرورش کیا اور پھر آزاد کر دیا، مگر اس احسان کا جو بدلہ اس نے دیا وہ یہ تھا کہ جنگ صفین کے زمانے میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بدترین دشمن اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پرجوش حامی تھا۔ اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کرے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی مقدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ بروایت ام سلمہ۔ جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ اصل میں التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال کے الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہوگا مردوں میں سے وہ مرد جو تابع ہوں، خواہش نہ رکھنے والے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرم مردوں کے سوا دوسرے کسی مرد کے سامنے ایک مسلمان عورت صرف اس صورت میں اظہار زینت کر سکتی ہے جبکہ اس میں دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ تابع یعنی زیر دست اور ماتحت ہو، دوسری یہ کہ وہ خواہش نہ رکھنے والا ہو، یعنی اپنی عمر یا جسمانی عدم اہلیت یا عقلی کمزوری یا فقر و مسکنت یا زیر دستی و محکومی کی بنا پر جس میں یہ طاقت یا جرأت نہ ہو کہ صاحب خانہ کی بیوی، بیٹی، بہن یا ماں کے متعلق کوئی بری نیت دل میں لا سکے۔ اس حکم کو جو شخص بھی فرما برداری کی نیت سے نہ کہ نافرمانی کی گنجائشیں ڈھونڈنے کی نیت سے پڑھے گا، وہ اول نظر ہی میں محسوس کر لے گا کہ آج کل کے بیرے، خانسامے، شوفر اور دوسرے جوان نوکر تو بہرحال اس تعریف میں نہیں آتے۔ مفسرین اور فقہا نے اس کی جو تشریحات کی ہیں ان پر ایک نظر ڈال لینے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل علم ان الفاظ کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ سیدھا سادہ بدھو یعنی مغفل آدمی ہے جو عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا دستنگر آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابلا جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جو صاحب خانہ کا تابع و دستنگر ہو اور جس کی اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ عورتوں پر نگاہ ڈال سکے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو کسی خاندان کے ساتھ لگا رہے حتیٰ کہ گویا اسی گھر کا ایک فرد بن گیا ہو اور اسی گھر میں پلا بڑھا ہو، جو گھر والوں کی عورتوں پر نگاہ نہ رکھتا ہو، نہ اس کی ہمت ہی کر سکتا ہو، وہ ان کے ساتھ اس لیے لگا رہتا ہو کہ ان سے اس کو روٹی ملتی ہے۔ طاؤس اور زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف آدمی جس میں نہ عورتوں کی طرف رغبت ہو اور نہ اس کی ہمت۔ ابن جریر جلد 18 صفحہ 95 اور 96، ابن کثیر جلد 3 صفحہ 285۔ ان تشریحات سے بھی زیادہ واضح تشریف و واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا اور جسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور احمد وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مخنث تھا جسے ازواج مطہرات اور دوسری خواتین غیر اولی الاربہ میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی۔ ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ بن امیہ سے باتیں کرتے سن لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر طائف فتح ہو جائے تو غیلان ثقفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا۔
پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی اور اس کے پوشیدہ اعضاء تک کی صفت بیان کر ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا، خدا کے دشمن، تو نے تو اس میں نظریں گاڑ دی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے۔ اس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا اور دوسرے مخنثوں کو بھی گھروں میں گھسنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کو مخنث سمجھ کر عورتیں ان سے احتیاط نہ کرتی تھیں اور وہ ایک گھر کی عورتوں کا حال دوسرے مردوں سے بیان کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اولی الاربا ہونے کے لیے صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک شخص جسمانی طور پر بدکاری کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس میں دبی ہوئی صنفی خواہشات موجود ہیں اور وہ عورتوں سے دلچسپی رکھتا ہے تو بہرحال وہ بہت سے فتنوں کا موجب بن سکتا ہے۔ پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی جن میں ابھی صنفی احساسات بیدار نہ ہوئے ہوں۔ یہ تعریف زیادہ سے زیادہ 10-12 برس کی عمر تک کے لڑکوں پر صادق آ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ عمر کے لڑکے اگرچہ نابالغ ہوں مگر ان میں صنفی احساسات بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو صرف زیوروں کی جھنکار تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اس سے یہ اصول اخذ فرمایا ہے کہ نگاہ کے سوا دوسرے حواس کو مشتعل کرنے والی چیزیں بھی اس مقصد کے خلاف ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اظہار زینت سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ ابو داؤد، احمد۔ اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بولے، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، احمد، نسائی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ آپ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ آپ کی ہدایت یہ تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو۔ ابو داؤد۔ اسی طرح آپ نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ عورتیں بلا ضرورت اپنی آواز مردوں کو سنائیں۔ ضرورت پڑنے پر بات کرنے کی اجازت تو خود قرآن میں دی گئی اور لوگوں کو دینی مسائل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بتایا کرتی تھیں، لیکن جہاں اس کی نہ ضرورت ہو اور نہ کوئی دینی یا اخلاقی فائدہ، وہاں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی آواز غیر مردوں کو سنائیں۔ چنانچہ نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں، مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کریں۔ بخاری اور مسلم۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ اللہ سے توبہ کرو، یعنی ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کرو جو اس معاملے میں اب تک کرتے رہے ہو، اور آئندہ کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لو جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں، فلاح پاؤ گے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دوسری اصلاحات کا بھی ایک خلاصہ دے دیا جائے جو ان احکام کے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں رائج فرمائی۔ 1، آپ نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ترمذی۔ انہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ احمد۔ قریب اسی مضمون کی ایک اور روایت امام احمد نے عامر بن ربیعہ سے نقل کی ہے۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ رات کے وقت آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں 2 انصاری پاس سے گزرے، آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔
انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ، بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے۔ ابو داؤد۔ 2، آپ نے اس کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے، چنانچہ آپ مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا، آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر چکتی تو فرماتے جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ 3، آپ نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہم پر جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو چلے جاؤ۔ اس مضمون کی متعدد احادیث ابن عمر، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے معتبر کتب حدیث میں مروی ہیں، جن میں صرف مدت سفر یا مسافت سفر کے اعتبار سے اختلاف بیان ہے، مگر اس امر میں اتفاق ہے کہ کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کو مانتی ہو محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں ہے۔ ان میں سے کسی حدیث میں 12 میل یا اس سے زیادہ کے سفر پر پابندی کا ذکر ہے، کسی میں 1 دن، کسی میں 1 شب و روز، کسی میں 2 دن اور کسی میں 3 دن کی حد بتائی گئی ہے۔ لیکن یہ اختلاف ان احادیث کو نہ تو ساقط الاعتبار بنا دیتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے یہی ضروری ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک روایت کو دوسری روایتوں پر ترجیح دے کر اس حد کو قانونی مقدار قرار دینے کی کوشش کریں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہو، اس لیے کہ اس اختلاف کی یہ معقول وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مختلف مواقع پر جیسی صورت معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی ہو، اسی کے لحاظ سے آپ نے حکم بیان فرمایا ہو۔ مثلا کوئی عورت 3 دن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ نے اسے محرم کے بغیر جانے سے منع فرمایا ہو، اور کوئی 1 دن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ نے اسے بھی روک دیا ہو۔ اس میں مختلف سائلوں کے الگ الگ حالات اور ہر ایک کو آپ کے مختلف جوابات اصل چیز نہیں ہیں، بلکہ اصل چیز وہ قاعدہ ہے جو اوپر ابن عباس والی روایت میں ارشاد ہوا ہے، یعنی سفر جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے محرم کے بغیر کسی عورت کو نہ کرنا چاہیے۔ 4، آپ نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی عملاً بھی کوشش فرمائی اور قولاً بھی اس سے منع فرمایا۔ اسلامی زندگی میں جمعہ اور جماعت کی جو اہمیت ہے کسی صاحب علم سے پوشیدہ نہیں۔ جمعے کو اللہ نے خود فرض کیا ہے اور نماز باجماعت کی اہمیت کا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر مسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں نماز پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کی نماز مقبول ہی نہیں ہوتی۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی، حاکم بروایت ابن عباس۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمعے کی فرضیت سے مستثنا قرار دیا۔ ابو داؤد بروایت ام عطیہ، دارقطنی، بیہقی بروایت جابر، ابو داؤد و حاکم بروایت طارق بن شہاب۔ اور نماز باجماعت میں عورتوں کی شرکت نہ صرف یہ کہ لازم نہیں رکھی بلکہ اس کی اجازت ان الفاظ میں دی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ تصریح بھی فرما دی کہ ان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو۔ ابو داؤد۔ دوسری روایات ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ اور ان سے ملتے جلتے الفاظ میں ہیں، عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد۔ اور ایک روایت ان الفاظ میں ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکو نہیں، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ احمد، ابو داؤد۔ ام حمید ساعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ فرمایا، تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ احمد، طبرانی۔ قریب اسی مضمون کی روایت ابو داؤد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ام سلمہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں،
عورتوں کے لیے بہترین مسجد ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں، احمد طبرانی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دور بنی امیہ کی حالت دیکھ کر فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھتے جو اب ہیں تو ان کا مسجدوں میں آنا اسی طرح بند فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کا آنا بند کیا گیا تھا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے داخل ہونے کے لیے ایک الگ دروازہ مخصوص کر دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں مردوں کو اس دروازے سے آنے جانے کی سخت ممانعت فرماتے تھے۔ ابو داؤد باب اعتزال النساء فی المساجد اور باب ما جاء فی خروج النساء الی المساجد۔ جماعت میں عورتوں کی صفیں مردوں سے پیچھے رکھی جاتی تھیں، اور نماز کے خاتمے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے تھے تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائیں۔ احمد و بخاری بروایت ام سلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مردوں کی بہترین صف سب سے آگے کی صف ہے اور بدترین صف سب سے پیچھے، یعنی عورتوں سے قریب کی صف، اور عورتوں کی بہترین صف سب سے پیچھے کی صف ہے اور بدترین صف سب سے آگے کی، یعنی مردوں سے قریب کی صف ہے۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد۔ عیدین کی نماز میں عورتیں شریک ہوتی تھیں مگر ان کی جگہ مردوں سے الگ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد عورتوں کی طرف جا کر ان کو الگ خطاب فرماتے تھے۔ ابو داؤد بروایت جابر بن عبداللہ، بخاری و مسلم بروایت ابن عباس۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں مرد اور عورت سب گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ اس پر آپ نے عورتوں سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں ہے، کنارے پر چلو۔ یہ ارشاد سنتے ہی عورتیں کنارے ہو کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ابو داؤد۔ ان احکام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلس اسلام کے مزاج سے کیسی سخت مغایرت رکھتی ہے۔ جو دین خدا کے گھر میں عبادت کے موقع پر بھی دونوں صنفوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیتا، اس کے متعلق کون تصور کر سکتا ہے کہ وہ کالجوں میں، دفتروں میں، کلبوں اور جلسوں میں اسی اختلاط کو جائز رکھے گا۔ 5، عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سگار کرنے کی آپ نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ بسا اوقات خود اس کی ہدایت فرمائی ہے، مگر اس میں حد سے گزر جانے کو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اس زمانے میں جس قسم کے بناؤ سگار عرب کی عورتوں میں رائج تھے، ان میں سے حسب ذیل چیزوں کو آپ نے قابل لعنت اور سبب ہلاکت اقوام قرار دیا۔ اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا دکھانے کی کوشش کرنا، جسم کے مختلف حصوں کو گودنا اور مصنوعی تل بنانا، بال اکھاڑ اکھاڑ کر بھمیں خاص وضع کی بنانا اور روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا، دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا یا دانتوں کے درمیان مصنوعی چھینیاں پیدا کرنا، زعفران یا درس وغیرہ کے مصنوعی اپٹن مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنا۔ یہ احکام صحیح ستہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت معاویہ سے معتبر سندوں کے ساتھ مروی ہیں۔ اللہ اور رسول کی ان صاف صاف ہدایات کو دیکھ لینے کے بعد ایک مومن انسان کے لیے دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو وہ ان کی پیروی کرے اور اپنی، اپنے گھر کی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ان اخلاقی فتنوں سے پاک کر دے جن کے سدباد کے لیے اللہ نے قرآن میں اور اس کے رسول نے سنت میں اس قدر تفصیلی احکام دیے ہیں، یا پھر اگر وہ اپنے نفس کی کمزوری کے باعث ان کی یا ان میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کم از کم اسے گناہ سمجھتے ہوئے کرے اور اس کو گناہ مانے، اور خواہ مخواہ کی تعویلوں سے گناہ کو ثواب بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر جو لوگ قرآن و سنت کے صحیح احکام کے خلاف مغربی معاشرت کے طور طریقے اختیار کر لینے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پھر انہی کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور علانیہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام میں سرے سے پردے کا حکم موجود ہی نہیں ہے، وہ گناہ اور نافرمانی پر جہالت اور منافقانہ ڈھٹائی کا اور اضافہ کر لیتے ہیں، جس کی قدر نہ دنیا میں کوئی شریف آدمی کر سکتا ہے نہ آخرت میں خدا سے اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں تو منافقوں سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا اور رسول کے ان احکام کو غلط اور ان طریقوں کو صحیح و برحق سمجھتے ہیں جو انہوں نے غیر مسلم قوموں سے سیکھے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی اگر وہ مسلمان ہوں تو پھر اسلام اور کفر کے الفاظ قطعاً بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے نام بدل دیتے اور علانیہ اسلام سے نکل جاتے تو ہم کم از کم ان کی اخلاقی جرأت کا اعتراف کرتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ خیالات رکھتے ہوئے بھی وہ مسلمان بنے پھرتے ہیں۔
انسانیت کی اس سے زیادہ ذلیل قسم غالباً دنیا میں اور کوئی نہیں پائی جاتی۔ اس سیرت و اخلاق کے لوگوں سے کوئی جال سازی، کوئی فریب، کوئی دغابازی اور کوئی خیانت بھی خلاف توقع نہیں ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فقرے کی یہ تشریح کی ہے کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے آئی، ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ نہیں چلی آئی جو ہر طرف نکل جاتی اور ہر جگہ جا گھستی ہیں۔ اس مضمون کی متعدد روایات سعید بن منصور، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے معتبر سندوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عہد میں حیاداری کا اسلامی تصور جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ان بزرگوں نے سمجھا تھا، چہرے کو اجنبیوں کے سامنے کھولے پھرنے اور گھر سے باہر بے باکانہ چلت پھرت دکھانے کے قطعاً خلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاف الفاظ میں یہاں چہرہ ڈھانکنے کو حیا کی علامت اور اسے اجانب کے سامنے کھولنے کو بے حیائی قرار دے رہے ہیں۔ اس کا اجر آپ کو دیں۔ یہ بات بھی شرم و حیا ہی کی وجہ سے انہوں نے کہی، کیونکہ ایک غیر مرد کے پاس اکیلی جگہ آنے کی کوئی معقول وجہ بتانی ضروری تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک شریف آدمی نے اگر عورت ذات کو پریشانی میں مبتلا دیکھ کر اس کی کوئی مدد کی ہو تو اس کا بدلہ دینے کے لیے کہنا کوئی اچھی بات نہ تھی، اور پھر اس بدلے کا نام سن لینے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عالی ظرف انسان کا چل پڑنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس وقت انتہائی اضطرار کی حالت میں تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں یکایک مصر سے نکل کھڑے ہوئے تھے، مدین تک کم از کم 8 دن میں پہنچے ہوں گے، بھوک پیاس اور سفر کی تکان سے برا حال ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ فکر ہوگی کہ اس دیار غیر میں کوئی ٹھکانہ میسر آئے اور کوئی ایسا ہمدرد ملے جس کی پناہ میں رہ سکے۔ اسی مجبوری کی وجہ سے یہ لفظ سن لینے کے باوجود کہ ذرا سی خدمت کا اجر دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے میں تامل نہ کیا۔ انہوں نے خیال فرمایا ہوگا کہ خدا سے ابھی ابھی جو دعا میں نے مانگی ہے اسے پورا کرنے کا یہ سامان خدا ہی کی طرف سے ہوا ہے، اس لیے اب خوامخواہ خودداری کا مظاہرہ کر کے اپنے رب کے فراہم کردہ سامان میزبانی کو ٹھکرانا مناسب نہیں ہے۔